بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول ہے تیرے عشق میں کھو گئے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یا اللہ یہ شیر ابھی نہ اٹھے ورنہ مجھے کچا چبا جائے گا۔ عریشہ نے دل ہی دل میں دعا کرتے ہوئے سانس روکی اور دبے قدموں آریان پاشا کے وسیع و عریض کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرہ تاریک تھا اور ایئر کنڈیشنر کی ٹھنڈک اس کے ننگے پاؤں میں سنسنی پیدا کر رہی تھی۔ آریان پاشا بیڈ پر اوندھے منہ شرٹ لیس سو رہا تھا۔ اس کی چوڑی مضبوط پشت کسی سوئے ہوئے شیر کی طرح پرسکون مگر پرہیبت لگ رہی تھی۔ عریشہ کا دل کسی خوفزدہ پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا۔ اس نے بہت احتیاط سے آریان پاشا کا لیپ ٹاپ سائڈ ٹیبل سے اٹھایا۔ وہ آریان سے 9 برس چھوٹی اس کے نکاح میں تھی۔ یہ نکاح اس کی زندگی کا سب سے بڑا طوفان تھا جو 4 سال قبل ہسپتال کے ایک اداس کمرے میں اس کی ماں کی آخری سانسوں کے ساتھ برپا ہوا تھا۔ آریان نے آج تک اس سے ایک لفظ بھی نرمی سے نہیں بولا تھا۔ وہ اس کے لیے شوہر نہیں بلکہ ایک ظالم سخت گیر سرپرست ثابت ہوا تھا جس کی موجودگی سے ہی اس کی روح کانپتی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ اٹھائے پنجوں کے بل چلتی ہوئی ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ اس نے جلدی سے لیپ ٹاپ آن کیا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی پسلیوں میں اس کی دھمک محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی وہ شکایتی ای میل تلاش کی جو اس کے کالج کی سخت مزاج پروفیسر نے آریان پاشا کو بھیجنے کی دھمکی دی تھی۔ ای میل ان باکس میں سب سے اوپر ہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ڈیلیٹ کا بٹن دبایا اور پھر تسلی کے لیے ٹریش سے بھی اسے ہمیشہ کے لیے حذف کر دیا۔ اس نے ایک لمبا سکھ کا سانس لیا۔ مشن کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ فاتحانہ انداز میں مسکراتی ہوئی پلٹی ہی تھی کہ اس کی مسکراہٹ وہیں جم گئی اور سانس حلق میں اٹک گیا۔ سامنے ڈریسنگ روم کے دروازے پر آریان پاشا سینے پر ہاتھ باندھے جھکا ہوا کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں نیند کا کوئی نشان نہیں تھا۔ وہاں صرف ایک سرد شکار کو دبوچنے والی چمک تھی۔ وہ عریشہ کی زبان تالو سے چپک گئی۔ وہ مزید گھبرائی جب آریان لمبے ڈھگ برتا اس کے قریب آیا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کا قد اور وجود عریشہ کے گرد ایک آہنی حصار بنا چکا تھا۔ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تم مجھے چکمہ دے سکتی ہو؟ عریشہ اس کی آواز سرگوشی سے بھی زیادہ گہری اور خوفناک تھی۔ تمہیں کیا لگا تم میری کچھار میں آؤ گی، اپنا کام کرو گی اور میں سوتا رہوں گا؟ یہ خوف، یہ دہشت اس کی زندگی کا حصہ کیسے بنی؟ اس کی کہانی 4 سال پہلے شروع ہوئی تھی۔ وہ 10ویں جماعت کی ایک شوخ و چنچل لڑکی تھی جس کی دنیا اپنی ماں اور سہیلیوں تک محدود تھی۔ پھر اچانک ان کی چھوٹی سی دنیا پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کی ماں رضیہ بیگم کو آخری سٹیج کا کینسر تشخیص ہوا۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ رضیہ بیگم کو اپنی فکر نہیں تھی۔ انہیں اپنی اکلوتی بیٹی عریشہ کی فکر کھائے جا رہی تھی جو ان کے بعد اس دنیا میں تنہا رہ جاتی۔ ان کی سب سے عزیز سہیلی ثریا بیگم جو ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون کی بیوہ اور آریان پاشا کی ماں تھی، ان کی عیادت کے لیے ہسپتال آئیں۔ رضیہ بیگم نے روتے ہوئے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ثریا، میرے بعد میری بچی کا کیا ہوگا؟ یہ دنیا بہت ظالم ہے، اسے نوچ کھائے گی۔ ثریا بیگم نے انہیں تسلی دی۔ وہ میری بھی بیٹی ہے رضیہ، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ نہیں، رضیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ لوگ 1000 باتیں بنائیں گے، میں مر کر بھی اپنی بیٹی پر کوئی حرف نہیں آنے دینا چاہتی۔ میری ایک آخری خواہش پوری کر دو ثریا۔ اپنی بیٹی کو میرے بیٹے کے نکاح میں دے کر اسے اپنے گھر کی عزت بنا لو۔ آریان سے اس کا نکاح کر دو۔ یہ سن کر ثریا بیگم ششدر رہ گئی۔ آریان جو اپنی مرضی کا مالک اور سخت مزاج تھا، وہ اس رشتے کے لیے کبھی نہ مانتا، لیکن اپنی مرتی ہوئی سہیلی کی آخری خواہش کو وہ رد بھی نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے فوراً آریان کو فون کر کے ہسپتال بلایا۔ آریان جب ہسپتال پہنچا اور اسے اپنی ماں کی بات کا علم ہوا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ امی، آپ ہوش میں تو ہیں؟ وہ مجھ سے 9 سال چھوٹی ہے، ایک بچی ہے۔ میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ یہ میری زندگی ہے۔
یہ میری سہیلی کی آخری خواہش ہے آریان، وہ مر رہی ہے، ثریا بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں سمجھوں گی میرا کوئی بیٹا نہیں۔ ماں کے آنسوؤں اور ضد کے آگے آریان بے بس ہو گیا۔ اس نے غصے سے دانت پیستے ہوئے ہاں کر دی۔ ہسپتال کے کمرے میں ہی قاضی کو بلایا گیا۔ عریشہ جو اپنی ماں کی حالت پر پہلے ہی رو رو کر نڈال تھی، اسے جب بتایا گیا کہ اس کا نکاح ہو رہا ہے تو وہ سکتے میں آ گئی۔ اس نے روتے ہوئے اپنی ماں سے کہا، امی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ یہ تمہارے بھلے کے لیے ہی ہے بیٹی، رضیہ نے کھانستے ہوئے کہا۔ آریان نے پتھر جیسے تاثرات کے ساتھ نکاح کے بول ادا کیے اور فوراً ہی بغیر کسی سے ایک لفظ کہے ہسپتال سے نکل گیا۔ یہ نکاح اس کے لیے بس ایک زبردستی کا بندھن تھا جسے وہ کبھی نبھانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نکاح کے چند گھنٹے بعد ہی عریشہ کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ وہ اپنی ماں کی لاش سے لپٹ کر روتی رہی۔ تدفین کے بعد ثریا بیگم اسے اپنے محل نما گھر پاشا ولا لے آئی۔ جس دن عریشہ کی ماں کی تدفین ہوئی اسی شام آریان پاشا 2 سال کے لیے بزنس مینجمنٹ کی اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ چلا گیا، جسے وہ اس جبری رشتے اور اس سے جڑی ہر یاد سے بھاگ جانا چاہتا ہو۔ عریشہ اس وسیع و عریض گھر میں اپنی تنہائی اور ایک انجانے مستقبل کے خوف کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ آریان کے جانے کے بعد پاشا ولا کی بلند و بالا دیواریں عریشہ کو کاٹنے کو دوڑتی تھیں۔ ثریا بیگم اس کا بہت خیال رکھتی، انہوں نے اسے کبھی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دینے کی پوری کوشش کی، لیکن عریشہ کے دل کا زخم بہت گہرا تھا۔ وہ اکثر اپنی ماں کو یاد کر کے روتی رہتی۔ اس کا دل پڑھائی سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ جو پہلے ایک اچھی طالبہ تھی اب کتابوں سے دشمنی نکالنے لگی۔ اس نے بڑی مشکل سے رو دھو کر 10ویں جماعت کا امتحان پاس کیا۔ جب رزلٹ آیا وہ بمشکل 2nd ڈویژن میں پاس ہوئی تو اس نے ثریا بیگم سے صاف کہہ دیا، مامی مجھے آگے نہیں پڑھنا، میرا دل نہیں لگتا۔ ثریا بیگم نے اسے پیار سے اپنے پاس بٹھایا، بیٹا ایسے نہیں کہتے، تعلیم بہت ضروری ہے، لیکن میرا بالکل دل نہیں کرتا، میں کیا کروں؟ عریشہ نے بچوں کی طرح منہ بسور کر کہا۔ ثریا بیگم مسکرائی، تمہیں پتہ ہے آریان کو پڑھی لکھی سلجھی ہوئی اور خود اعتماد لڑکیاں پسند ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے۔ یہ سن کر عریشہ نے فوراً فیصلہ بدل لیا۔ اس کے نوعمر دل میں کہیں نہ کہیں یہ خواہش چھپی تھی کہ آریان اسے قبول کر لے، شاید اگر وہ پڑھ لکھ جائے تو وہ اسے پسند کرنے لگے۔ اسی ایک امید پر اس نے کالج میں داخلہ لے لیا، لیکن امید کے سہارے پڑھائی نہیں ہوتی۔ عریشہ کا لاابالی پن اور شرارتی طبیعت کالج جا کر مزید نکھر گئی۔ کتابوں سے اس کی دشمنی برقرار رہی۔ جب بھی کالج میں کوئی ٹیسٹ ہوتا وہ اپنی کلاس کی سب سے لائق لڑکی مریم کی منت سماجت کر کے اس کے پیپر سے نقل کر لیتی۔ شروع میں تو مریم انکار کرتی، لیکن عریشہ کی معصوم صورت اور چکنی چپڑی باتوں میں آ کر وہ ہر بار اسے اپنا پیپر دکھا دیتی۔ اس کی شرارتیں صرف نقل تک محدود نہیں تھیں، وہ کالج کی سب سے بڑی آفت تھی۔ کبھی وہ اپنی سخت مزاج پروفیسر مس نازلی کی کرسی پر چوئنگم لگا دیتی تو کبھی فزکس لیب میں سوئے ہوئے ڈھانچے کو رات کے اندھیرے میں کوریڈور میں کھڑا کر دیتی، جسے دیکھ کر صبح سویرے چوکیدار ڈر کے مارے بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کی کلاس کی لڑکیاں اس سے تنگ تھیں کیونکہ وہ ہر ایک کو کوئی نہ کوئی نام دے دیتی اور پھر اسی نام سے چھیڑتی۔ اس کی سب سے بڑی دشمنی مس نازلی سے تھی، جو اسے ہر وقت ڈانٹتی رہتی تھی، عریشہ تم اس کالج کے لیے ایک بدنما داغ ہو، تمہاری وجہ سے پوری کلاس کا ماحول خراب ہوتا ہے، وہ اکثر کہتی۔ عریشہ آگے سے معصومیت سے کہتی، مس میں تو بس سب کو ہنسانے کی کوشش کرتی ہوں، اب آپ بھی ہنسا کریں، آپ پر غصہ اچھا نہیں لگتا۔ اس کا یہ جواب سن کر پوری کلاس ہنس پڑی اور مس نازلی کا پارا مزید چڑھ جاتا۔ ثریا بیگم اس کی شکایتوں سے واقف تھی، لیکن وہ اسے پیار سے سمجھاتی اور عریشہ ہر دفعہ وعدہ کرتی کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کرے گی، اور پھر اگلے ہی دن کوئی نہ کوئی نئی شرارت کر دیتی۔ وہ جانتی تھی کہ عریشہ کے اندر ماں کے مرنے کا جو خلا ہے وہ اسے ان شرارتوں سے بھرنے کی کوشش کرتی ہے۔ 2 سال پلک جھپکتے گزر گئے۔ عریشہ اب 2nd ایئر میں تھی۔ اس کی شرارتیں اور پڑھائی سے فرار کا سلسلہ ویسے ہی جاری تھا۔
ثریا بیگم اب اکثر بیمار رہنے لگی تھی۔ ان کا بلڈ پریشر ہائی رہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ عریشہ پر زیادہ توجہ نہیں دے پاتی تھی۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب آریان پاشا اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آ رہا تھا۔ ثریا بیگم بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے پورے گھر کو سجوایا۔ عریشہ کے دل میں ایک عجیب سی کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ وہ خوش بھی تھی اور ڈری ہوئی بھی۔ کیا آریان بدل گیا ہوگا؟ کیا وہ اب اس سے ٹھیک سے بات کرے گا؟ جس دن آریان کو ایئرپورٹ سے واپس آنا تھا، اسی دن عریشہ اپنی تمام تر فکروں کو بھلا کر اپنے پڑوس کے بنگلوں سے بچوں کو اکٹھا کر کے پاشا ولا کے لان میں کرکٹ کھیل رہی تھی۔ اس نے جینز اور ایک ڈھیلی سی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی اور بالوں کی پونی ٹیل بنائی ہوئی تھی۔ وہ پوری طرح کھیل میں مگن تھی۔ اس نے ایک زوردار شاٹ لگائی۔ اسی وقت حویلی کا بڑا گیٹ کھلا اور ایک چمکتی ہوئی سیاہ مرسڈیز اندر داخل ہوئی۔ گاڑی پورچ میں رکی اور ڈرائیور نے پچھلا دروازہ کھولا۔ آریان پاشا، جو پہلے سے کہیں زیادہ وجیہہ اور پرکشش لگ رہا تھا، 3 پیس سوٹ میں ملبوس گاڑی سے نکلا۔ اس سے پہلے کہ وہ گھر کے اندر قدم رکھتا، کرکٹ کی تیز رفتار بال سیدھی ہوا میں اڑتی ہوئی آئی اور اس کے سر کے پچھلے حصے پر لگی۔ آہ! اس کے منہ سے تکلیف دہ آواز نکلی اور وہ اپنا سر پکڑ کر رہ گیا۔ عریشہ نے جب دیکھا کہ بال کس کو لگی ہے تو اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ آریان پاشا تھا۔ اس کا رنگ فک ہوا۔ وہ بیٹ وہیں پھینک کر بجلی کی سی تیزی سے بنگلے کے اندر بھاگ گئی۔ رکو! آریان نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اس نے عریشہ کو بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈھک برتا اس کے پیچھے لپکا اور اس سے پہلے کہ وہ اندر پہنچتی، اس نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے عریشہ کو بازو سے پکڑتے ہوئے کہا۔ یہ گھر ہے یا کھیل کا میدان؟ اور تمہارا حلیہ کیا ہے؟ اس کی نظر عریشہ کی جینز اور ٹی شرٹ پر تھی۔ عریشہ کی تو جیسے زبان ہی گنگ ہو گئی تھی۔ 2 سال بعد اس کا استقبال اس طرح ہوگا، اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جواب دو! آریان کی داڑھ پر وہ کانپ گئی۔ میں کھیل رہی تھی۔ تو کیا گھر کے اندر کھیلا جاتا ہے؟ وہ بھی لڑکوں کے ساتھ؟ اس کی آواز میں حقارت تھی۔ شرم نام کی کوئی چیز ہے تم میں؟ یہ کہہ کر اس نے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا اور اندر چلا گیا۔ عریشہ وہیں کھڑی آنسو بہاتی رہ گئی۔ اس کے دل میں جو چھوٹی سی امید جاگی تھی، وہ پہلے ہی لمحے میں ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گئی تھی۔ آریان پاشا نہیں بدلا تھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ سخت اور ظالم ہو گیا تھا۔ آریان پاشا کی واپسی نے پاشا ولا کی پرسکون فضا میں ایک تناؤ پیدا کر دیا تھا۔ وہ گھر تو آ گیا تھا، لیکن اس کا رویہ سب کے ساتھ، خاص طور پر عریشہ کے ساتھ، انتہائی سرد اور فاصلے والا تھا۔ وہ دن بھر اپنے آفس یا میٹنگز میں مصروف رہتا اور رات کو دیر سے گھر لوٹتا۔ اس نے عریشہ سے کرکٹ والے واقعے کے بعد کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن اس کی موجودگی کا احساس ہی عریشہ کو خوفزدہ رکھنے کے لیے کافی تھا۔ عریشہ نے بھی اب اپنی شرارتیں کافی حد تک کم کر دی تھی۔ وہ کوشش کرتی کہ اس کا آریان سے سامنا ہی نہ ہو۔ وہ اس کے گھر آنے سے پہلے اپنے کمرے میں چلی جاتی اور صبح اس کے جانے کے بعد باہر نکلتی۔ ثریا بیگم اپنے بیٹے اور بہو کے درمیان اس سرد جنگ کو محسوس کر رہی تھی۔ انہوں نے کئی بار آریان سے بات کرنے کی کوشش کی۔ بیٹا، وہ تمہاری بیوی ہے، اس سے اس طرح اجنبیوں جیسا سلوک مت کرو۔ امی پلیز، آریان نے بیزاری سے جواب دیا۔ آپ جانتی ہیں کہ وہ نکاح کن حالات میں ہوا تھا۔ میں اسے اپنی بیوی تسلیم نہیں کرتا۔ میرے لیے وہ صرف آپ کی ذمہ داری ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ سن کر ثریا بیگم کا دل دکھتا، لیکن وہ خاموش ہو جاتی۔ وہ جانتی تھی کہ آریان کو منانا آسان نہیں ہے۔ کچھ ہفتوں بعد ثریا بیگم کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی۔ ان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ گیا اور ڈاکٹر نے انہیں مکمل بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا۔ اس وجہ سے عریشہ کے کالج میں ہونے والی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ، جس میں شرکت لازمی تھی، ایک مسئلہ بن گیا۔ آنٹی، میں میٹنگ میں نہیں جاؤں گی۔ میں کہہ دوں گی کہ آپ بیمار ہیں، عریشہ نے کہا۔ نہیں بیٹا، ثریا بیگم نے کمزوری سے کہا، یہ لازمی ہے۔ تمہاری پروفیسر مس نازلی نے خاص طور پر فون کیا ہے۔
وہ تمہاری پڑھائی کے بارے میں بہت پریشان تھی۔ تو پھر اب کیا ہوگا؟ عریشہ کو فکر ہوئی۔ آریان جائے گا، ثریا بیگم نے فیصلہ سنایا۔ یہ سننا تھا کہ عریشہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں، وہ نہیں جائیں گے مامی پلیز، وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ کچھ نہیں ہوتا، میں اس سے بات کروں گی۔ ثریا بیگم نے آریان کو اپنے کمرے میں بلایا اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ آریان نے پہلے تو صاف انکار کر دیا۔ امی میرے پاس ان فضول کاموں کے لیے وقت نہیں ہے۔ آپ جانتی ہیں میری کمپنی کا کتنا بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے۔ یہ فضول کام نہیں ہے آریان، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ثریا بیگم نے سختی سے کہا۔ اگر تم نہیں گئے تو میں خود اس حالت میں جاؤں گی۔ پھر اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ماں کی دھمکی کے آگے آریان کو ایک بار پھر ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس نے غصے سے ہاں کر لی۔ اگلے دن جب آریان اپنی چمکتی ہوئی گاڑی میں عریشہ کو لے کر کالج کی طرف جا رہا تھا تو گاڑی میں قبرستان جیسی خاموشی تھی۔ عریشہ ڈر کے مارے سیٹ سے چپکی بیٹھی تھی اور آریان کا چہرہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ کالج پہنچ کر وہ سیدھا پرنسپل آفس گئے اور پھر انہیں مس نازلی کے پاس بھیج دیا گیا۔ مس نازلی جو عریشہ سے پہلے ہی بہت تنگ تھی، آریان جیسے وجیہہ اور باروب شخص کو دیکھ کر کچھ لمحوں کے لیے مرعوب ہوئیں۔ لیکن پھر انہوں نے شکایات کا ایک لامتناہی دفتر کھول دیا۔ مسٹر پاشا، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کی بیوی اس کالج کی سب سے غیر ذمہ دار اور بدتمیز طالبہ ہے۔ انہوں نے کہنا شروع کیا۔ یہ نہ تو پڑھتی ہے، نہ کسی کو پڑھنے دیتی ہے۔ کلاس میں ہر وقت باتیں کرنا، دوسری لڑکیوں کو تنگ کرنا اور اساتذہ کا مذاق اڑانا ان کا معمول ہے۔ پچھلے ہفتے انہوں نے فزکس لیب کے ڈھانچے پر میرے نام کی تختی لگا دی تھی۔ آریان کا چہرہ ہر شکایت کے ساتھ مزید سخت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ عریشہ جو پاس ہی سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نازلی نے شکایات کی طویل فہرست ختم کرتے ہوئے کہا، اگر ان کا یہی رویہ رہا تو ہمیں مجبوراً انہیں کالج سے نکالنا پڑے گا۔ آریان نے ایک لفظ کہے بغیر عریشہ کا بازو پکڑ کر تقریباً گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے آیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ اس پر پھٹ پڑا۔ تو یہ گل کھلا رہی ہو تم کالج میں؟ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ عریشہ کانپ گئی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میری عزت کا بھی کوئی خیال نہیں ہے؟ تمہیں لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ آریان پاشا کی بیوی ایک جوکر ہے؟ میں نے مذاق میں بکواس بند کرو، وہ دہاڑا۔ یہ آخری وارننگ ہے۔ اگر آئندہ تمہاری کوئی ایک بھی شکایت مجھ تک پہنچی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہارا گھر سے نکلنا بند کر دوں گا، سمجھی تم؟ عریشہ نے روتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھی ثریا بیگم کے کمرے میں گئی اور ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مامی، وہ مس نازلی بہت بری ہیں۔ وہ مجھ سے دشمنی کرتی ہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ جان بوجھ کر آریان کے سامنے مجھے ذلیل کر رہی تھی۔ اس نے جھوٹ موٹ کے آنسوؤں اور معصومیت کا سہارا لیا۔ ثریا بیگم اس کی باتوں میں آ گئی۔ جب آریان ان کے کمرے میں آیا تو انہوں نے اسے ڈانٹا۔ تم نے میری بچی کو ڈانٹا؟ قصور اس کی ٹیچر کا ہے اور تم اسے سنا رہے ہو؟ وہ پہلے ہی اتنی سہمی ہوئی رہتی ہے۔ آریان ماں کے سامنے بے بس ہو گیا۔ وہ غصے سے پیر پٹکتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ عریشہ نے آنسوؤں کے پیچھے سے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ وہ اس بار تو بچ گئی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سکون عارضی ہے۔ آریان پاشا اب اس کی ہر حرکت پر نظر رکھنے والا تھا۔ اس دن کے بعد سے آریان نے عریشہ پر مزید سختیاں عائد کر دی تھی۔ اس نے گھر کے ملازمین کو ہدایت کی تھی کہ عریشہ کی ہر حرکت کی خبر اسے دی جائے۔ اس کا کالج جانا، اس کی دوستوں سے فون پر بات کرنا، سب کچھ آریان کی نظر میں تھا۔ عریشہ کو لگا جیسے وہ ایک سنہرے پنجرے میں قید ہو گئی ہے، جہاں ہر طرف پہرے دار موجود ہیں۔ اس کا لابالی پن اب خوف میں بدلتا جا رہا تھا۔ آریان اپنے نئے پروجیکٹ میں بری طرح مصروف تھا۔ وہ اکثر رات گئے تک کام کرتا اور بعض اوقات گھر پر بھی آفس کی فائلیں لے آتا۔
اس کا کمرہ اس کی سلطنت تھی، جہاں کسی کو بھی، حتیٰ کہ ملازمین کو بھی اس کی اجازت کے بغیر داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک شام آریان کسی میٹنگ کے لیے جلدی میں گھر سے نکلا۔ وہ اپنی سب سے اہم پروجیکٹ فائل، جس پر مہینوں کی محنت کی تھی، غلطی سے اپنے کمرے میں بھول گیا۔ میٹنگ کے دوران جب اسے فائل کی ضرورت پڑی تو اس نے اپنے پرسنل اسسٹنٹ کو فون کیا اور اسے فوراً گھر سے فائل لانے کا کہا۔ اسسٹنٹ جب پاشا ولا پہنچا تو اس نے ثریا بیگم کو آریان کا پیغام دیا۔ ثریا بیگم نے عریشہ کو بلایا۔ بیٹا، ذرا آریان کے کمرے سے وہ نیلی فائل لا دو، اس کا اسسٹنٹ لینے آیا ہے۔ عریشہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ مامی، آپ جانتی ہیں اس نے مجھے اپنے کمرے میں جانے سے منع کیا ہے۔ ارے میں کہہ رہی ہوں نا، وہ کام کی فائل ہے، بہت ضروری ہے۔ جاؤ، شاباش۔ عریشہ نہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر سکی۔ وہ ڈرتے ڈرتے آریان کے کمرے میں گئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو کمرہ بالکل ویسا ہی تھا۔ ہر چیز ترتیب سے تھی، بیڈ پر ایک شکن بھی نہیں تھی اور میز پر کتابیں اور فائلیں سلیقے سے رکھی تھی۔ اسے میز پر نیلی فائل نظر آ گئی۔ اس نے جلدی سے فائل اٹھائی، لیکن جیسے ہی وہ مڑی، اس کا پیر قالین کے کونے میں الجھ گیا۔ وہ لڑکھڑائی، اس کے ہاتھ سے فائل چھوٹ گئی۔ وہ سیدھی میز پر رکھے پانی کے جگ سے ٹکرائی۔ شیشے کا جگ فرش پر گر کر چکنا چور ہو گیا اور سارا پانی فائل اور اس کے پاس کے کاغذات پر پھیل گیا۔ عریشہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ فائل کے اندر موجود نقشے اور حسابات کی سیاہی پانی میں گھل کر پھیلنے لگی تھی۔ پوری فائل کا ستیہ ناش ہو چکا تھا۔ یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ وہ کانپتے ہاتھوں سے فائل کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس سے کاغذات مزید خراب ہو رہے تھے۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور آریان پاشا جو اندر داخل ہوا، شاید اس سے انتظار نہیں ہوا تھا۔ وہ فائل لینے خود ہی آ گیا تھا۔ کمرے کا منظر دیکھ کر اور اپنی سب سے قیمتی فائل کی حالت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اس کی آواز کسی زخمی شیر کی طرح تھی۔ عریشہ خوف سے ایک قدم پیچھے ہو گئی۔ میں غلطی سے وہ چیخا۔ تمہیں اندازہ ہے تم نے کیا برباد کیا ہے؟ میری مہینوں کی محنت، میری کمپنی کا مستقبل، سب کچھ اس فائل میں تھا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا میرے کمرے میں آنے سے۔ آریان کا غصے سے برا حال تھا۔ اسے اپنی زندگی میں اتنا بے بس کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ عریشہ کا گلا دبا دے، لیکن وہ خود پر قابو رکھے ہوئے تھا۔ اس کے چلانے پر عریشہ بری طرح رونے لگی اور کمرے سے بھاگ گئی۔ اس سے پہلے کہ آریان اسے پکڑتا، وہ سیدھی ثریا بیگم کے کمرے میں گھس گئی اور ان کے پیچھے چھپ گئی۔ اس کا اسسٹنٹ شاید وہاں سے جا چکا تھا۔ ثریا بیگم جو اس شور پر پریشان ہو کر اٹھ بیٹھی تھی، عریشہ کو روتا ہوا دیکھ کر گھبرا گئی۔ آریان غصے سے بھرا ہوا ان کے پیچھے آیا۔ اسے میرے حوالے کر دے امی۔ کیا ہوا؟ کیوں ڈانٹ رہے ہو میری بچی کو؟ ثریا بیگم نے عریشہ کو اپنے پیچھے چھپاتے ہوئے کہا۔ اس نے میری سب سے اہم فائل برباد کر دی ہے، آریان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تو کیا ہوا؟ فائل ہی تھی نا، دوسری بن جائے گی۔ اس کے لیے تم اسے اس طرح ڈراؤ گے؟ آریان ماں کے سامنے ایک بار پھر بے بس ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کی صحت کے لیے مزید بحث کرنا ٹھیک نہیں۔ اس نے ایک آخری غصے والی نظر عریشہ پر ڈالی، جو سہمی ہوئی اپنی مومانی ساس کے پیچھے سے جھانک رہی تھی۔ تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں عریشہ، اس نے انگلی اٹھا کر دھمکی دی۔ آج کے بعد اگر تم میرے کمرے کے آس پاس بھی نظر آئی تو یاد رکھنا، تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے پیر پٹکتا ہوا باہر چلا گیا۔ عریشہ وہیں کھڑی کانپتی رہی۔ آج اس نے آریان پاشا کا وہ روپ دیکھا تھا جس سے وہ سب سے زیادہ ڈرتی تھی۔ آج اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس سے شدید نفرت کرتا ہے، ایک ایسی شدید نفرت جو شاید کبھی ختم نہیں ہوگی۔ فائل والے واقعے کے بعد عریشہ پر آریان کا خوف پوری طرح طاری ہو چکا تھا۔ اس نے آریان کے کمرے کو اپنے لیے ممنوعہ علاقہ قرار دے دیا تھا۔ وہ غلطی سے بھی اس راہداری کی طرف نہیں جاتی تھی جہاں اس کا کمرہ تھا۔ آریان کا رویہ بھی پہلے سے زیادہ سرد اور بیزار ہو گیا تھا۔ وہ اب اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، جیسے وہ اس کے لیے وجود ہی نہ رکھتی ہو۔ یہ لا تعلقی بھی کسی بھی ڈانٹ سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔
عریشہ نے اپنا سارا دھیان اپنے شرارتوں سے ہٹا کر شرارتوں کو مزید بہتر بنانے پر لگا دیا۔ چونکہ آریان کی وجہ سے گھر میں اس کی زندگی اجیرن ہو چکی تھی، اس لیے وہ اپنا سارا غصہ اور فرسٹریشن کالج میں نکالتی۔ اس کی شکایتیں اب روز کا معمول بن گئی تھیں، لیکن وہ ہر بار ثریا بیگم کے سامنے رو دھو کر اور جھوٹی کہانیاں سنا کر خود کو بچا لیتی۔ وقت گزرتا رہا۔ اب عریشہ کے فائنل امتحانات قریب تھے۔ اس کی سب سے بڑی پریشانی مس نازلی کا سبجیکٹ تھا، جس میں وہ 0/0 تھی۔ مس نازلی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ عریشہ کو اس بار فیل کر کے ہی دم لیں گی۔ ایک دن کالج میں سرپرائز ٹیسٹ رکھا گیا۔ عریشہ نے حسب معمول کچھ بھی نہیں پڑھا تھا۔ اس نے اپنی سہیلی مریم کی طرف مدد کے لیے دیکھا، لیکن مس نازلی آج ان دونوں کے بیچ میں کسی چیل کی طرح منڈلا رہی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عریشہ نے پورے پیپر میں صرف اپنا نام لکھا۔ جب مس نازلی نے اس کا خالی پیپر دیکھا تو ان کا صبر جواب دے گیا۔ کلاس کے بعد انہوں نے عریشہ کو اپنے آفس میں بلایا۔ عریشہ، میں تمہاری حرکتوں سے تنگ آ چکی ہوں۔ ان کے لہجے میں آخری درجے کی بیزاری تھی۔ تمہیں پڑھنے کا کوئی شوق نہیں ہے تو تم صرف دوسروں کا اور اپنا وقت برباد کرنے آتی ہو۔ مس، پلیز مجھے ایک آخری موقع دے دیں۔ عریشہ نے منت سماجت کی۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں محنت کروں گی۔ لیکن مس نازلی نے اس کی ایک نہ سنی، اور اب وہ اس نوٹیفیکیشن کی وجہ سے آنے والے آریان کے غصے سے بچنے کے لیے یہاں آئی تھی، اور آریان سامنے کھڑا تھا۔ نوٹیفیکیشن آ گیا تھا۔ میں تو بس یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کتنی بہادر ہو اور کس حد تک جا سکتی ہو، اور تم نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ اس نے عریشہ کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ لے کر ایک طرف رکھا اور اس کے دونوں بازو پکڑ کر اسے دیوار سے لگا دیا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی، لیکن تکلیف دہ نہیں تھی۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ تم میری زندگی میں زبردستی داخل ہو گئی ہو، میرے پیسوں پر پل رہی ہو، کیا کر رہی ہو؟ میری عزت خاک میں ملا رہی ہو۔ میں نے چپ، وہ دھاڑا، ایک لفظ بھی نہیں۔ میرے پیسے حرام کے نہیں ہیں جنہیں تم اپنی فضول حرکتوں میں برباد کر رہی ہو۔ تمہارے باپ کا مال نہیں ہے۔ باپ کا طعنہ عریشہ کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ اس کے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ آریان نے اسے روتا دیکھا تو اس کے تاثرات مزید سخت ہو گئے۔ یہ آنسو امی کو دکھانے کے لیے بچا کر رکھو، مجھ پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنی بات جاری رکھی۔ اس بار اس کی آواز پہلے سے زیادہ سرد اور بے رحم تھی۔ ایک بات کان کھول کر سن لو عریشہ، جو کچھ میری ماں نے کیا ہے وہ ان کی مجبوری تھی، ان کی سہیلی کی آخری خواہش تھی۔ اسے سیریس مت لینا۔ میں اس زبردستی کے نکاح کو نہ تب مانتا تھا، نہ اب مانتا ہوں، اور نہ کبھی مانوں گا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، تیزاب تھا جو عریشہ کی سماعتوں میں انڈیلا جا رہا تھا۔ تم میری بیوی نہیں، صرف ایک ذمہ داری ہو جسے میں کچھ عرصے کے لیے نبھا رہا ہوں۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ شرافت سے اپنی پڑھائی مکمل کرو، کوئی ڈگری حاصل کرو تاکہ تم اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکو۔ جس دن تم اس قابل ہو جاؤ گی کہ اپنی زندگی خود گزار سکو، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ طلاق کا لفظ سن کر عریشہ نے سکتے کے عالم میں اس کی طرف دیکھا۔ حیران مت ہو، آریان نے بے رحمی سے کہا۔ میں اپنی زندگی اپنی پسند کی لڑکی کے ساتھ گزاروں گا، ایک ایسی لڑکی جو پڑھی لکھی ہو، سمجھدار ہو اور میرے شانہ بشانہ چل سکے۔ تمہاری جیسی کسی احمق، غیر ذمہ دار اور جھوٹی لڑکی کے ساتھ میں اپنی پوری زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے عریشہ کو چھوڑ دیا، جیسے وہ کوئی گندی چیز ہو جسے چھو کر اس کے ہاتھ میلے ہو گئے ہوں۔ اب دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے، اور آئندہ اپنی شکل مت دکھانا۔ عریشہ کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ اس کی رہی سہی امید، اس کا مان، سب کچھ چکنا چور ہو گیا تھا۔ وہ بے جان قدموں سے اس کے کمرے سے نکلی اور سیدھی اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا۔ وہ بیڈ پر گری اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آج تک اسے اتنی ذلت اور بے بسی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ آریان نے صرف اسے جھٹلایا نہیں تھا، اس نے اسے یتیم ہونے کا طعنہ دیا تھا، اس پر کیے گئے احسانات جتائے تھے اور اسے اس کی اوقات یاد دلائی تھی۔ وہ ساری رات روتی رہی۔
لیکن جب صبح کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر آئی تو اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی دکھ یا بے بسی نہیں تھی۔ وہاں ایک ضد تھی، ایک فیصلہ تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آریان پاشا کو دکھائے گی کہ وہ احمق نہیں ہے۔ وہ پڑھے گی، دن رات ایک کر کے پڑھے گی، وہ ڈگری حاصل کرے گی، اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی، اور پھر اس کے منہ پر اس کا احسان مار کر اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ اسے آریان پاشا کی طلاق کی ضرورت نہیں تھی۔ اسے اب اس شخص سے آزادی چاہیے تھی۔ آج سے اس کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو رہا تھا، ایک ایسا باب جس کا عنوان تھا آریان پاشا سے انتقام۔ اس رات کے بعد عریشہ وہ عریشہ نہیں رہی تھی۔ اس کے اندر ایک شوخ و چنچل لاابالی لڑکی کہیں گہری نیند سو گئی تھی اور اس کی جگہ ایک سنجیدہ، پرعزم اور خاموش لڑکی نے لے لی تھی۔ آریان کے الفاظ اس کے لیے تازیانہ ثابت ہوئے تھے۔ اس نے عریشہ سے بات چیت مکمل طور پر ترک کر دی تھی۔ وہ اب اس کے سامنے بھی نہیں آتی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، کالج جاتی اور واپسی پر سیدھا اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ اس کی اس تبدیلی کو سب سے پہلے ثریا بیگم نے نوٹ کیا۔ عریشہ بیٹا، کیا بات ہے؟ تم آج کل بہت خاموش رہتی ہو۔ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی آنٹی، میں ٹھیک ہوں، بس امتحانات قریب ہیں اس لیے پڑھائی پر دھیان دے رہی ہوں، عریشہ نے مختصر جواب دیا۔ کالج میں بھی سب اس کی تبدیلی پر حیران تھے۔ وہ اب نہ کسی سے مذاق کرتی تھی، نہ کسی کو تنگ کرتی۔ وہ سب سے الگ تھلگ لائبریری میں کتابوں میں سر دیے بیٹھی رہتی۔ مس نازلی جو اس سے سب سے زیادہ تنگ تھی، وہ بھی اس کی اس خاموشی اور سنجیدگی پر حیران تھی۔ عریشہ کے لیے یہ سب آسان نہیں تھا۔ اس کا دل پڑھائی میں بالکل نہیں لگتا تھا، لیکن جب بھی اس کا دھیان بھٹکتا، اسے آریان کے وہ بے رحم الفاظ یاد آ جاتے، تمہاری جیسی کسی احمق سے شادی نہیں کروں گا۔ یہ الفاظ اس کے لیے ایندھن کا کام کرتے اور وہ دگنی محنت سے پڑھنے لگتی۔ اس کی محنت رنگ لائی۔ جب فائنل امتحانات کا نتیجہ آیا تو سب حیران رہ گئے۔ عریشہ نے نہ صرف کالج میں ٹاپ کیا تھا بلکہ پورے بورڈ میں تیسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ مس نازلی کو تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ انہوں نے عریشہ کو اپنے آفس میں بلا کر مبارکباد دی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی عریشہ، تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ شکریہ۔ عریشہ کے لہجے میں کوئی خاص خوشی نہیں تھی، بس ایک سپاٹ پن تھا۔ جب یہ خبر گھر پہنچی تو ثریا بیگم کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ انہوں نے پورے گھر میں مٹھائی بانٹی۔ آریان بھی اس وقت گھر پر ہی تھا۔ اس نے جب رزلٹ سنا تو اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے، لیکن اس نے عریشہ سے آ کر کچھ نہیں کہا۔ اس کی یہ خاموشی عریشہ کے لیے اس کی کسی بھی تعریف سے بڑھ کر تھی۔ اسے لگا جیسے اس نے پہلی جنگ جیت لی ہے۔ اس شاندار رزلٹ کی بنیاد پر عریشہ کو ملک کی سب سے بہترین یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر داخلہ مل گیا۔ اب اس کی زندگی کا ایک نیا مرحلہ شروع ہونے والا تھا۔ یونیورسٹی کا ماحول کالج سے بالکل مختلف تھا۔ یہاں کوئی اسے اس کے ماضی سے نہیں جانتا تھا۔ وہ اپنی پڑھائی پر پوری توجہ دیتی اور جلد ہی اس کا شمار یونیورسٹی کے ذہین ترین طالب علموں میں ہونے لگا۔ یہی اس کی دوستی عامر سے ہوئی۔ عامر ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا خوش اخلاق اور ذہین لڑکا تھا۔ وہ اکثر پڑھائی میں عریشہ کی مدد کرتا تھا اور اس کا بہت خیال رکھتا۔ عریشہ جو ہمیشہ سے توجہ اور محبت کی بھوکی تھی، اسے عامر کی یہ فکر اور احساس بہت اچھا لگتا۔ وہ آہستہ آہستہ اسے پسند کرنے لگی۔ اسے لگا کہ عامر ہی وہ شخص ہے جو اسے سمجھتا ہے اور اس کی قدر کرتا ہے، لیکن وہ عامر کی اصلیت سے بے خبر تھی۔ عامر ایک انتہائی لالچی اور موقع پرست انسان تھا۔ اس نے جب عریشہ کو پہلی بار مہنگی گاڑی سے اترتے اور برانڈڈ کپڑوں میں دیکھا تو اس نے اندازہ لگا لیا کہ وہ کسی امیر گھرانے سے ہے۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا کہ وہ عریشہ کو اپنی محبت کے جال میں پھنسائے گا اور اس سے شادی کر کے اس کی دولت پر قبضہ کر لے گا۔ وہ بظاہر اس کا بہت احساس کرتا، اس کی تعریف کرتا اور اسے یقین دلاتا کہ وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے۔ عریشہ اس کے جھوٹے جال میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ اسے عامر کی صورت میں اپنی زندگی کا وہ ساتھی نظر آنے لگا جس کا وہ ہمیشہ سے خواب دیکھتی تھی۔ وہ آریان پاشا کے دیے ہوئے زخموں کا مرہم عامر کی محبت میں تلاش کر رہی تھی۔ اسے یہ احساس ہی نہیں تھا کہ وہ ایک دلدل سے نکل کر دوسرے اور زیادہ گہرے دلدل میں گرنے جا رہی ہے۔
ایک دن عامر نے اس سے کہا، عریشہ ہم کب تک اس طرح چھپ چھپ کر ملتے رہیں گے؟ میں تمہارے گھر والوں سے مل کر تمہارا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عریشہ گھبرا گئی۔ وہ اسے اپنے اور آریان کے رشتے کے بارے میں کیسے بتاتی؟ اس نے بہانہ کیا، ابھی نہیں عامر، ابھی میری پڑھائی مکمل نہیں ہوئی۔ صحیح وقت آنے پر میں خود تمہیں سب سے ملواؤں گی۔ عامر نے بظاہر سمجھداری سے سر ہلا دیا، لیکن اس کے دل میں لالچ کی آگ مزید بھڑک اٹھی تھی۔ وہ جلد از جلد اپنے منصوبے کو کامیاب کرنا چاہتا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور عریشہ عامر کی محبت کے جال میں مزید الجھتی جا رہی تھی۔ وہ اکثر یونیورسٹی کے بعد ساتھ وقت گزارتے، کبھی پارک میں تو کبھی کسی کیفے۔ عریشہ کو اس کی صحبت میں سکون ملتا، ایک ایسا سکون جو اس سے پاشا ولا کی پرتعیش دیواروں میں کبھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ ایک دن عامر نے عریشہ کو شہر کے ایک مہنگے ریسٹورنٹ میں ڈنر کے لیے مدعو کیا۔ آج میری سالگرہ ہے، اس نے جھوٹ بولا تھا، اور میں یہ دن صرف تمہارے ساتھ منانا چاہتا ہوں۔ عریشہ اس کی بات ٹال نہ سکی۔ اس نے ثریا بیگم سے اپنی دوست کے گھر گروپ اسٹڈی کا بہانہ کیا اور عامر کے ساتھ چلی گئی۔ اتفاق سے اسی ریسٹورنٹ کے پرائیویٹ کیبن میں آریان پاشا اپنے کچھ غیر ملکی کلائنٹس کے ساتھ ایک اہم بزنس میٹنگ کر رہا تھا۔ اس کی میٹنگ ابھی ختم ہی ہوئی تھی اور اس کے کلائنٹس جا چکے تھے۔ وہ بھی وہاں سے نکلنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی نظر ریسٹورنٹ کے مین ہال میں بیٹھی عریشہ پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ عریشہ ایک اجنبی لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اس لڑکے نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور عریشہ نے اسے منع بھی نہیں کیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر آریان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ اس کی بیوی اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی غیر مرد کے ساتھ اس طرح سرِ عام، یہ اس کی غیرت پر براہ راست حملہ تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا ان کی میز کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر ایسے وحشیانہ تاثرات تھے کہ آس پاس کے لوگ بھی اسے خوف سے دیکھنے لگے۔ عریشہ اس کی گرجدار آواز پر عریشہ اور عامر دونوں نے چونک کر دیکھا۔ آریان کو اپنے سر پر کھڑا دیکھ کر عریشہ کا رنگ پھک ہو گیا۔ آپ یہاں؟ آریان نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے عامر کو گھورا۔ کون ہو تم اور میری بیوی کے ساتھ یہاں کیا کر رہے ہو؟ عامر اس باروب شخص کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ میں عامر ہوں، ان کا کلاس فیلو۔ تو کلاس فیلو اس طرح ہاتھ پکڑ کر بیٹھتے ہیں؟ آریان نے طنز کیا۔ اس نے عریشہ کا بازو سختی سے پکڑا۔ اٹھو یہاں سے، چھوڑیں مجھے۔ عریشہ نے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی۔ آپ کو کوئی حق نہیں میرے ساتھ زبردستی کرنے کا۔ حق؟ میں تمہیں بتاتا ہوں میرا حق۔ وہ اسے زبردستی وہاں سے گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا۔ عامر ڈر کے مارے اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، لیکن یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ گھر پہنچتے ہی آریان اسے گھسیٹتا ہوا اس کے کمرے میں لے گیا اور غصے سے اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ وہ دھاڑا۔ میرے نام پر ہوتے ہوئے تم اس آوارہ لڑکے کے ساتھ افیئر چلا رہی ہو۔ اور عریشہ کو بھی آج غصہ آ گیا۔ اس کے اندر کا سارا دبا ہوا لاوا پھٹ پڑا۔ آپ میری زندگی میں دخل اندازی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ ہی تو مجھ سے پیچھا چھڑوانا چاہتے تھے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ اپنی زندگی جیو تاکہ میں تمہیں طلاق دے سکوں۔ تو اب کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ روتے ہوئے چیخی۔ ہاں، میں عامر سے محبت کرتی ہوں، کیونکہ وہ آپ کی طرح ظالم اور بے رحم نہیں ہے۔ وہ میری عزت کرتا ہے، مجھے سمجھتا ہے۔ محبت؟ آریان نے طنزیہ کہا۔ میری بیوی ہو کر کسی اور سے محبت کرنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اس نے الماری سے اس کے سارے کپڑے نکال کر فرش پر پھینک دیے۔ آج سے تمہارا یونیورسٹی جانا بند، تم اس کمرے سے باہر قدم بھی نہیں رکھو گی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکلا اور دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ عریشہ دروازہ پیٹتی رہی، چلاتی رہی، لیکن بے سود۔ آج آریان پاشا نے اسے بتا دیا تھا کہ چاہے وہ اس نکاح کو مانے یا نہ مانے، وہ اسے اپنی ملکیت سمجھتا ہے، ایک ایسی ملکیت جس پر کسی اور کا سایہ بھی وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ عریشہ کو کمرے میں بند کرنے کے بعد
आर्यान सीधा अपनी माँ सुरैया बेगम के पास गया। वो उस वक्त तक रेस्टोरेंट वाले वाक़ये से बेखबर थी और अपने कमरे में आराम कर रही थी। अम्मी, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। आर्यान का लहजा संजीदा और फैसलाकुन था। सुरैया बेगम उठकर बैठ गई। क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मैंने फ़ैसला कर लिया है, आर्यान ने कहा। मैं अरीशा से रुखसती करना चाहता हूँ। आप जल्द अज जल्द तैयारी शुरू करें। ये सुनकर सुरैया बेगम की आंखों में खुशी की चमक आ गई। सच, अल्लाह का शुक्र है, तुमने आखिरकार सही फैसला कर ही लिया। मैं तो कब से इस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ। लेकिन एक मसला है, आर्यान ने कहा। अरीशा उसके लिए राज़ी नहीं होगी। वो क्यों राज़ी नहीं होगी? सुरैया बेगम हैरान हुई। वो किसी और लड़के को पसंद करती है। आर्यान ने दांत पीसते हुए कहा। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं उसे मना लूँगा। आप बस तैयारी करें। सुरैया बेगम को कुछ शक हुआ, लेकिन वो बेटे के फैसले पर इतनी खुश थी कि उन्होंने ज़्यादा कुरीदना मुनासिब ना समझा। अगले दिन सुरैया बेगम अरीशा के कमरे में गईं। आर्यान ने उनके लिए दरवाज़ा खोला था। अरीशा बेड पर बैठी रो रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। सुरैया बेगम ने उसे प्यार से गले लगाया। क्यों रो रही है मेरी बच्ची? उन्होंने अरीशा के सर पर हाथ फेरा और फिर खुशी से उसे बताया, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। आर्यान ने रुखसती का फ़ैसला किया है। अब तुम हमेशा के लिए इस घर की मालकिन बन जाओगी। ये सुनकर अरीशा ने सदमे से उनकी तरफ देखा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ये शादी नहीं करूँगी। ये क्या कह रही हो बेटा? सुरैया बेगम शशतर रह गई। निकाह तो तुम्हारा हो चुका है, अब रुखसती से मना क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं इस शख्स के साथ नहीं रहना चाहती जो मुझे एक बोझ समझता है, अरीशा ने रोते हुए कहा। जो हर वक्त मुझे जलील करता रहता है और मुझ पर एहसान जताता है। आप अपने बेटे से कहें कि वो मुझे तलाक दे दे। मुझे उसके साथ नहीं रहना। मैं आमिर से शादी करूँगी। कमरे के बाहर खड़ा आर्यान सब कुछ सुन रहा था। अरीशा के मुंह से तलाक और आमिर का लफ्ज़ सुनकर उसका खून खौल उठा। उसकी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी थी। जैसे ही सुरैया बेगम अफसुर्दा होकर कमरे से बाहर गई, आर्यान अंदर दाखिल हो गया। उसने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। उसे देखकर अरीशा घबरा गई। आप यहाँ क्यों आए? आर्यान धीरे धीरे चलता हुआ उसके करीब आया। उसकी आंखों में एक ख़तरनाक चमक थी। तो तुम मुझसे तलाक चाहती हो, इस 2 टके के लड़के के लिए? वो 2 टके का नहीं है, अरीशा ने हिम्मत करके कहा। अच्छा, आर्यान ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। शराफत से रुखसती के लिए हाँ कर दो। अरीशा, इसी में तुम्हारी भलाई है। कभी नहीं, अरीशा ने नफ़रत से कहा। आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ज़बरदस्ती? वो हंसा, एक सर्द हंसी। तुम्हें शायद अंदाज़ा नहीं कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हारा शौहर हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इसी वक्त, इसी लम्हे तुम पर अपना हर हक जता सकता हूँ और मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। वो उस पर झुका। उसकी सांसें अरीशा के चेहरे से टकरा रही थी। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी ज़िंदगी, सब कुछ मेरे हाथ में है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी को ऐसा जहन्नम बना दूंगा कि तुम रोज़ मौत की दुआ मांगोगी। ये एक खुली धमकी थी। अरीशा उसकी कुर्बत और उसके अल्फाज की दहशत से कांप गई। सोच लो अरीशा, उसने आखिरी बार कहा। सोच लो अरीशा, उसने आखिरी बार कहा। या तो शराफत से दुल्हन बनो या फिर मेरी ज़िद का अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर चला गया। अरीशा वही बेड पर गिरकर सिसकने लगी। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। एक तरफ आर्यान की धमकी थी और दूसरी तरफ आमिर की मोहब्बत का भरम। उसने फैसला कर लिया कि वो आर्यान के आगे झुकेगी नहीं। वो इसकी कैद से भाग जाएगी। आर्यान की धमकी के बाद अरीशा को लगा जैसे उसके गिर्द घेरा तंग हो गया है। उसके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं था। उसने किसी तरह मुलाजमा से छुपकर फ़ोन हासिल किया और आमिर को कॉल की। आमिर, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। उसने रोते हुए उसे सारी सूरत हाल बताई। आर्यान की धमकी और ज़बरदस्ती रुखसती की बात की। क्या उसकी हिम्मत कैसे हुई? आर्यान ने फ़ोन पर झूठी हमदर्दी और गुस्सा दिखाया। आमिर ने फ़ोन पर झूठी हमदर्दी और गुस्सा दिखाया। तुम फिक्र मत करो अरीशा, मैं तुम्हें इस जहन्नम से निकाल लूँगा। हम यहाँ से भाग जाएंगे। भाग जाएंगे? कहाँ? अरीशा घबराई। मैंने सब इंतज़ाम कर रखा है। आमिर ने उसे तसल्ली दी।
شہر کے باہر میرا ایک چھوٹا سا فلیٹ ہے، تم آج رات کسی طرح گھر سے باہر نکلو، میں تمہیں ایک پتہ بھیج رہا ہوں، تم وہاں پہنچو، میں وہیں مل لوں گا، اس کے بعد ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ عریشہ کے پاس اس پر یقین کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ آریان کے ساتھ رہنے کی بجائے مر جانا بہتر سمجھتی تھی۔ رات کے اندھیرے میں جب حویلی کے سب لوگ سو چکے تھے، عریشہ نے اپنا چھوٹا سا بیگ لیا اور دبے پاؤں سے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ وہ کچن کی پچھلی کھڑکی سے جو اکثر کھلی رہ جاتی تھی باہر نکلی اور دیوار پھلانگ کر سڑک پر آ گئی۔ اس کا دل خوف اور ایک انجانی آزادی کا احساس سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ٹیکسی لی اور عامر کے بتائے ہوئے پتے کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک گاڑی کچھ فاصلے پر اس کی ٹیکسی کا پیچھا کر رہی تھی۔ آریان پاشا اتنا بے وقوف نہیں تھا کہ اسے کمرے میں بند کر کے مطمئن ہو جاتا۔ اس نے عریشہ پر نظر رکھنے کے لیے اپنے قابل اعتماد آدمی کو لگایا ہوا تھا۔ جیسے ہی اسے عریشہ کے بھاگنے کی اطلاع ملی، وہ خود اس کے پیچھے نکل پڑا۔ اسے غصہ بھی تھا اور ایک عجیب سی فکر بھی۔ عریشہ جب عامر کے بتائے ہوئے فلیٹ پر پہنچی تو وہ ایک ویران اور پرانی عمارت تھی۔ اسے کچھ عجیب لگا، لیکن عامر پر بھروسہ کر کے وہ اوپر چلی گئی۔ فلیٹ کا دروازہ کھلا تھا۔ عامر اندر کا انتظام کر رہا تھا۔ تم آ گئی؟ عامر نے اسے دیکھ کر کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ محبت نہیں تھی جو وہ ہمیشہ دکھاتا تھا۔ آج وہاں عجیب سی بھوک اور لالچ تھا۔ یہ کیسی جگہ ہے عامر؟ عریشہ نے گھبرا کر پوچھا۔ ہماری نئی زندگی کی شروعات کے لیے بہترین جگہ ہے، اس میں دروازہ بند کرتے ہوئے کہا اور عریشہ کی طرف بڑھا۔ میں نے تمہارا بہت انتظار کیا ہے عریشہ، اور تمہاری دولت کا بھی۔ دولت؟ عریشہ ششدر رہ گئی۔ دولت؟ وہ ہنسا۔ تم آریان پاشا کی بیوی ہو، کروڑوں کی وارث۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس دولت کا کچھ حصہ مجھے بھی مل جائے۔ اس سے پہلے کہ عریشہ کچھ سمجھتی، اس نے اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ عریشہ چیخی اور پیچھے ہٹی۔ دور رہو مجھ سے، تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ دھوکہ تو تمہارے ساتھ قسمت نے کیا ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ آج رات تم یہیں رہو گی میرے ساتھ، صبح ہم تمہارے شوہر سے تمہاری رہائی کی قیمت مانگیں گے۔ وہ عریشہ پر جھپٹنے ہی والا تھا کہ فلیٹ کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹ کر اندر گرا۔ سامنے آریان پاشا کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھیں۔ اس نے اندر آتے ہی عامر کے منہ پر ایک زوردار مکہ مارا۔ عامر فرش پر گر پڑا۔ آریان نے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے بے رحمی سے مارنا شروع کیا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ عریشہ خوف سے کانپتی ہوئی دیوار سے لگی۔ یہ سب دیکھ رہی تھی۔ آریان نے عامر کو مقدمہ کر کے پولیس کے حوالے کر دیا، جس کے ساتھ ہی آئی تھی۔ پھر وہ عریشہ کی طرف مڑا۔ اس کا سارا غصہ اب اس کی طرف منتقل ہو گیا تھا۔ اس لڑکے کی خاطر تم مجھے ٹھکرا رہی تھی، اس دھوکے باز کے لیے تم گھر سے بھاگ گئی تھی۔ دیکھ لیا اس کا اصل روپ؟ عریشہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آپ مجھے ہر وقت ڈانٹتے تھے، مجھے ذلیل کرتے تھے۔ وہ مجھ سے پیار سے بات کرتا تھا۔ میں تمہیں اس لیے ڈانٹتا تھا تاکہ تم پڑھو، کچھ بنو۔ آریان نے پہلی بار نرمی سے کہا، تاکہ تم دنیا کو سمجھ سکو، اس جیسے گدھوں کو پہچان سکو۔ میں تمہیں اس لیے نہیں ڈانٹتا تھا کہ تم یہ سب کرو۔ اس کی آواز میں غصے کے ساتھ ساتھ ایک گہری فکر اور اپنائیت تھی۔ عریشہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت کے علاوہ کچھ اور دیکھا۔ مجھے معاف کر دیں، سسکتے ہوئے بولی۔ آریان نے ایک گہری سانس لی اور اس کے قریب آ کر اس کے کندھوں پر اپنا کوٹ ڈال دیا۔ چلو گھر چلیں۔ اس رات ان کے درمیان کے سارے گلے شکوے اور غلط فہمیاں دور ہو گئیں۔ عریشہ کو احساس ہوا کہ آریان کی سختی کے پیچھے اس کی فکر چھپی ہوئی تھی، اور آریان کو احساس ہوا کہ اس کا طریقہ غلط تھا۔ کچھ ہفتوں بعد پاشا ولا میں دھوم دھام سے ان کی رخصتی ہوئی۔ عریشہ جب سرخ جوڑے میں اس کے سامنے آئی تو آریان نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ آج تم واقعی میری دلہن لگ رہی ہو۔ عریشہ آریان پاشا۔ ان کی کہانی کی شروعات نفرت اور مجبوری سے ہوئی تھی، لیکن انجام محبت اور افہام و تفہیم پر ہوا۔